یا نارو کونِ بردا، اے آگ خبردار تو ٹھنڈی ہو جا۔ قوم لوط کی بستی کو برباد کرنے کے لیے فرشتوں کی ٹیم کو بھیجا۔ آج ہمیں کیا سمجھے بیوی بچوں کے لیے ہوا ہے، ہمیں کیا سمجھے آئے سو آئے کھاؤ کھلاؤ بتی بجھاؤ۔ آج ہمارا عمل ایسے ہوا ہے، آئے ہیں تو 4 بچوں کو اچھا کر کو جانا بھائی، 2-4 پلانٹا بلڈنگاں رکھ کس کے مردیاں کو رکھو جاتے ہیں، کیا جی لے کو جاتے مرے تو، کیا جی میری اور آپ کی اولاد دے گی، کیا دے گی؟ ہمارے اعمال غلط، ہمارے اخلاق غلط، ہمارے کردار غلط، ہماری چال ڈھال غلط۔ توحید ہی امن کا راستہ، اس کا جواب ایک ہی آیت میں ہے، قرآن مجید پارہ نمبر 7 رکو نمبر 15 کی آخری آیت، یا سورہ انعام آیت نمبر 82۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، امن ان کے لیے ہے، پیس ان کے لیے ہے، شانتی ان کے لیے ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ دنیا تونڈے بولے بنڈے بولے، ارے بابا ان کی عقلوں پہ بنڈے پڑ گیا تو ہم کو کیا جی قصور ہے جو ہم کو تونڈے کہہ رہے ہیں، ہے نا، ان کی عقلوں پہ بنڈے پڑ گئے۔ اللہ نے کہا ہدایت توحید والوں کے لیے ہے، امن توحید والوں کے لیے ہے، توحید پرستوں سے امن ہے، توحید امن ہے، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 82۔ پھر کیا بات ہے بابا، تاریخ دیکھو نا، ابراہیم اکیلے تھے، باپ سے لے کر خاندان سے لے کر پوری برادری وطن سب اکیلے ابراہیم۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُ، قوم نے آپ سے جھگڑا کیا، حضرت ابراہیم نے کہا تُحَاجُّونِّ فِی اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، بھائی میرا تمہارا کیا لفڑا ہے، میرا کیا قصور ہے، میں نے کس کا کیا بگاڑا ہے، اَتُحَاجُّونِّ فِی اللَّهِ، کیا اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، وَقَدْ هَدَانِ، جس رب نے مجھے ہدایت دیا، توحید کی سمجھ دیا، باپ دادا کے رسم و رواج سے میں الگ ہوں، قوم کے طور طریقے کو میں نہیں مانتا، میں اکیلا ہوں، مجھ سے جھگڑ رہے ہو۔ وَلَا خَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، میں تمہارے شریکوں سے ڈرنے والا نہیں، إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، موت کے سوداگرو، بادشاہ کی طاقت تمہارے پاس ہے، اس کی فوج تمہارے پاس ہے، سارا ملک تمہارے پاس ہے، میرے پریوار والے تمہارے پاس ہے، میں روئے زمین کا اکیلا ہوں، لیکن اس کے باوجود وَلَا خَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، میں تمہارے شریکوں سے ڈرنے والا نہیں۔ ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، لیکن وہی آگ ان کے لیے امن کا گہوارہ بن۔ یا نارو کونِ بردا، اے آگ خبردار تو ٹھنڈی ہو جا، وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ابراہیم کے لیے امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جا۔ ظالموں نے آگ میں پھینکا، رب نے آگ کو ڈائریکٹ کھا۔ وہ رب ہمارا نہیں ہے، وہ رب ہمارا نہیں ہے جس نے حضرت موسیٰ، ایک موسیٰ کے لیے جادوگر کی بات کو مان کر کے ظالم فرعون نے 100 بنی اسرائیل کے بچوں کو مار دیا نا جی، ہاں 100 معصوم بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو مروا دیا نا جی۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ لیکن اللہ نے کیسے حفاظت کیا، قرآن پڑھیے پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ مَا يُوحَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ کے ماں کی طرف جو کچھ وحی کرنا تھا۔ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، موسیٰ کی اماں ریل موسیٰ اب آنے والا ہے، حقیقی موسیٰ اب تیرے کوکھ سے پیدا ہونے والا ہے، موسیٰ کے آنے سے پہلے صندوق بنا دینا، اس صندوق کے اندر ننھے دودھ پیتے بچے کو رکھ دینا، اس
اور صندوق کو دریائے نیل کے حوالے کر دینا، لیکن یاد رکھنا یاخذہ عدو لی وعدو اللہ، یہ صندوق کسی اور کے ہاتھ نہیں، اس کو اٹھانے والا وہ میرا دشمن ہوگا، اس معصوم بچے کا دشمن ہوگا۔ یا اللہ، کیسے ڈائریکشن اللہ دے رہے، کیا ہمت تھی موسیٰ کے ماں کے اندر، کیسا ایمان تھا۔ اللہ نے کہاں حفاظت کی موسیٰ کی؟ فرعون کے دربار میں۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ 8۔ اللہ نے 309 سال خالی کروٹیں بدل کر کے، بھوک پیاس کچھ بھی نہیں، 309 سال ایک گھونٹ پانی نہیں پیے، ایک ناشتہ نہیں کرے، کچھ بھی نہیں، خالی کروٹیں بدل کر کے اللہ نے 309 سال۔ قال کم لبثتم، کتنے دن تم آرام سے رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا ایک رات۔ اللہ نے کہا نہیں، بل لبثتم 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال تم آرام سے رہے، بغیر کھائے پیے کے رہے۔ 309 سال اللہ نے، ہاں کیا اللہ میرے اور آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا موجودہ حالات میں؟ قوم لوط کی بستی کو برباد کرنے کے لیے فرشتوں کی ٹیم کو بھیجا۔ فرشتے کہتے ہیں فما وجدنا غیر بیت من المسلمین، اللہ مسلمانوں کے ایک گھر کو پاتے ہیں۔ اللہ نے کہا اس ایک گھر کی حفاظت کرو، پوری لوط کی بستی کو آسمان کی بلندی پر لے کر کے پٹخ دو۔ بدر کے اندر اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تحقیق کہ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر کی سرزمین میں جب 313 تھے۔ 313 کے لیے 5000 کی فورس، 28 سے 30 کروڑ ہندی مسلمانوں کے لیے، 170 سے 200 کروڑ دنیا میں بسنے والوں کے لیے کوئی مدد نہیں۔ کیوں بابا؟ کیوں بابا؟ قرآن مجید پارہ نمبر 24 سورہ مومن اٹھا کر کے دیکھو، آیت نمبر 51، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم پر واجب ہے، لَنَنصُرُ رُسُولَنَا، ہم رسولوں کی مدد کرے، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کی مدد کرے، فی ہذہ الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، وہ یوم یقوم الاشہاد، اور قیامت والے دن میں۔ اللہ کہتے ہیں ہم پر واجب ہے جی۔ کیوں نہیں مدد آ رہی بابا؟ قرآن غلط کہہ رہا ہے؟ ہاں نہیں، ہمارے اعمال غلط، ہمارے اخلاق غلط، ہمارے کردار غلط، ہماری چال ڈھال غلط۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 105، 105 نمبر کی آیت، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، تحقیق کے پہلی آسمانی کتاب زبور کے اندر، وَمِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور اس کے بعد والے ذکر کے اندر، یہ ہمارا اسٹیٹمنٹ موجود ہے، یہ ہمارا پیغام موجود ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا، بے شک اس زمین کے ٹھیکیدار، اس زمین کے پٹے دار، اس زمین کے حقدار، عبادی الصالحون، میرے صالح بندے۔ صلاحیت بہت بڑھ گئی بابا، بلڈر بن گئے، ڈیولپر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، اچھی اچھی صلاحیتوں کے مالک بن گئے، لیکن صالحیت نہیں۔ اور رب کو کوالٹی آف اسلام چاہیے، کوانٹیٹی آف اسلام نہیں۔ اگر ایک بھی توحید پرست ہے، بس صرف توحید والے، یوں توحید والے آمین رفع الیدین، نہیں بھئی ہم ماشاءاللہ اہل حدیث ہیں، ہم قرآن و حدیث پر، ہماری ہر چیز میں توحید ہونا چاہیے، ہماری نماز میں، ہمارے روزوں میں، ہمارے صدقہ خیرات میں، ہمارے معاملات میں، عبادات میں، حتیٰ کہ ہمارے نکاحیں بھی توحید کے انداز میں ہونا چاہیے۔ سورہ نور آیت نمبر 55، آیت نمبر 55،
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا جو تم میں ایمان والے وعملوا الصالحات اچھے کام کرتے ہیں۔ کس بات کا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کسی پارٹی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں، اللہ ضرور بضرور ایمان اور عمل صالح کی بدولت اللہ زمین میں حکمران بنائے گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلوں کو اللہ نے بنایا۔ عرب کے بادیہ نشین، بکریوں کے چرانے والے قیصر و کسریٰ جیسی سلطنتوں پر حاوی ہو گئے۔ پہلا وعدہ، زمین میں حکمرانی ملے گی، کسی اور پارٹی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، کسی اور طرف بھاگنے کی ضرورت نہیں، ایمان اور عمل صالح۔ دوسرا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ من پسند دین کے ذریعے مضبوطی عطا کرے گا، دین ہمارا ہوگا، اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا، اسلام کی بدولت اللہ ہم کو زمین میں جینے کے موقع دیں گے۔ لوگ لاکھ اس کے اوپر انگلیاں اٹھائے۔ اللہ کا دوسرا وعدہ۔ تیسرا وعدہ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ ضرور بضرور اس وقت جب خوف کے بادل منڈلا رہے ہوں گے، اللہ خوف کو امن میں بدل دے گا۔ اور کیا ہونا بابا؟ حکمرانی دے گا، من پسند دین کے ذریعے جینے کا موقع دے گا، خوف کو امن میں بدل دے گا، لیکن شرط یعبدوننی، عبادت میری ہوگی، عبادت میری ہوگی، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت میں شرک نہیں ہوگا۔ قرآن مجید پر نمبر 21 سورہ روم آیت نمبر 30، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، لوگوں نماز قائم کرو، نماز چھوڑ کر مشرک مت بنو۔ اللہ کہتے قرآن مجید پارہ نمبر 4 رکو نمبر 3 کی پہلی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 110 110 نمبر کیا، کنتم خیر امہ، تم روئے زمین کے سب سے اچھے لوگ ہو، اخرجت للناس، تمہارا وجود لوگوں کے لیے ہوا ہے۔ آج ہمیں کیا سمجھے؟ بیوی بچوں کے لیے ہوا ہے، ہمیں کیا سمجھے؟ آئے سو آئے، کھاؤ کھلاؤ بتی بجھاؤ۔ آج ہمارا عمل ایسے ہوا ہے، آئے ہیں تو 4 بچوں کو اچھا کر کو جانا بھائی، 2-4 پلانٹا بلڈنگاں رکھ، کس کے مردیاں کو رکھو جاتے ہیں، کیا جی لے کو جاتے مرے تو۔ قرآن مجید پارہ نمبر 29 سورہ دہر، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، نعمتوں سے بھرا ہوا بہت بڑا ملک دے گا۔ اگر ہم کو کوئی اس مرکز کا ایک رکن بھی نہ بنائے چنتا مت کرو، کوئی ہم کو اس گلی کا کارپوریٹر بھی نہ بنائے چنتا مت کرو، بلکہ میں کنڈا میں کہتا ہوں ایکالا نیمدو آکالا نمدو، ایک زندگی تمہاری ہے کہ تم یہاں موج مستی کرو، ایک زندگی ہماری آئے گی کہ وہاں راجکارانی ہماری ہوگی، ہے نا؟ ہم دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے کوشش کرنا۔